بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی کتاب الشریکہ کے پہلے باب سے، حدیث نمبر 2486۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے اشعری کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، پھر آپس میں ایک برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں، وہ میرے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی وہ خاص میرے طریق اور میری سنت پر ہیں اور میں ان کی سنت اور میں ان کے طریقے پر ہوں۔ اس حدیث سے یہ نکلا کہ سفر یا حضر میں توشوں کا ملا لینا اور برابر بانٹ لینا مستحب ہے۔ باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة۔ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر کٹوتی کر لیں۔ حدیث نمبر 2487۔ ابو بکر انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ آپ نے فرمایا جب کسی مال میں دو آدمی شریک ہوں تو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرا کر لیں اور کٹوتی کر لیں، برابر برابر لے لیں۔ جب زکوٰۃ کا مال 2 یا 3 ساتھیوں میں مشترک ہو، یعنی سب کا ساجھا ہو، اور زکوٰۃ کا تحصیلدار ایک ساجھی سے کل زکوٰۃ وصول کر لے تو وہ دوسرے ساجھوں کے حصے کے موافق ان سے مجرا لے اور زکوٰۃ کے اوپر دوسرے خرچوں کا بھی قیاس ہو سکے گا۔ اس طرح سے اس حدیث کو شرکت سے تعلق ہوا۔ باب قسمت الغنم، بکریوں کا بانٹنا۔ حدیث نمبر 2488، متفق علیہ۔ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی، ادھر غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دی، لیکن بعد میں نبی اکرم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقسیم کیا اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے۔ ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے، اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا، یعنی تیر سے مارا اور وہ پھر وہیں کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے، عابدہ سرکشی، تنفر۔ اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کرو، بھاگنے لگے، قابو میں نہ آئے تو اسے گولی مار دیں یا تیر سے مار دیں۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل دشمن کے حملہ کا خوف ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے،
جبکہ جنگ سامنے ہے، یعنی تلوار کی دھار خراب ہو جائے گی؟ کیا ہم بانس کی کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اسے کھا سکتے ہیں، سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، اس لیے دانت سے بھی ذبح نہیں کر سکتے اور ناخن سے بھی نہیں کاٹ سکتے۔ وہ ناخن ہی سے جانور کاٹتے ہیں، یعنی حبشہ والے، تو ایسا کرنے میں ان کی مشابہت ہے۔ امام نووی نے کہا کہ ناخن خواہ بدن میں لگا ہوا ہو یا جدا کیا ہوا ہو، پاک ہو یا نجس، کسی حال میں اس سے ذبح جائز نہیں۔ ترجمے باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ ہانڈیوں کو اس لیے الٹنے کے لیے کہا کہ ان میں جو گوشت پکایا جا رہا تھا وہ ناجائز تھا، جسے کھانا مسلمانوں کے لیے حلال نہ تھا، لہذا آپ نے ان کا گوشت ضائع کرا دیا۔ دیوبندی حنفی ترجمہ بخاری میں یہاں لکھا گیا ہے، ہانڈیوں کے الٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تقسیم کرنے کے لیے ان سے گوشت نکال لیا گیا۔ یہ مفہوم کتنا غلط ہے، اس کا اندازہ حاشیہ صحیح بخاری مطبوعہ کراچی جلد اول صفحہ نمبر 338 کی عبارت ذیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ محشی صاحب جو غالباً حنفی ہی ہیں فرماتے ہیں، اب اس میں عبارت ہے، ان ہانڈیوں کو الٹا کر دیا گیا، گرا دیا گیا اور جو ان میں تھا وہ سب بہا دیا گیا۔ حدیث کا لفظ اکفئت مصدر اکفا سے ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کے گرانے کا حکم اس لیے صادر فرمایا گیا کہ انہوں نے بکریوں کو مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا۔ اس تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ دیوبندی حنفی مذکورہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باب القران فی التمر بین الشرکاء حتی یستأذن اصحابہ۔ دو کھجوریں ملا کر کھانا کسی شریک کو جائز نہیں جب تک دوسرے ساتھ والوں سے اجازت نہ لے لے۔ عبداللہ بن عمر روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخوان پر 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ دسترخوان پر جب رکھا رہے گا، مٹھائی رکھی ہے یا کھجور ہے یا اور چیزیں ہیں، تو ایک ایک کر کے اٹھائیں گے۔ بھلے ہی کھانے میں کچھ لوگ تیز ہوتے ہیں، کچھ لوگ دھیرے کھاتے ہیں، سست ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 کھانا چاہتا ہے تو احباب سے اجازت لے لے، جب سب لوگ اجازت دے دیں تب وہ 2 کر کے کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2490، یہاں پر جو روایت ہے، شعبہ یہ جبلہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھا اور ہم پر قحط کا دورہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر ہمیں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر گزرتے ہوئے یہ کہہ جایا کرتے تھے کہ 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل۔ مشترک چیزوں کی
इंसाफ के साथ ठीक कीमत लगाकर उसे शरीकों में बांटना। यहां पर हदीस नंबर 2491, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुश्तरक यानी साझे के गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और उसके पास सारे गुलाम की कीमत के मुआफिक माल हो तो वो पूरा आज़ाद हो जाएगा। अगर इतना माल ना हो तो बस जितना हिस्सा उसका था उतना ही आज़ाद हुआ। कहते हैं सारे गुलाम की गुलामी की हालत में कीमत लगाएंगे, यानी जो हिस्सा आज़ाद हुआ अगर वो भी आज़ाद ना होता तो उसकी कीमत क्या होती। अगर इतना माल ना हो तो बस जितना हिस्सा उसका था उतना ही आज़ाद हुआ। अगर किसी गुलाम में 2 लोग शरीक थे और वो 50,000 का था तो एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और तो 25,000 दे दिया, अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया। 50,000 का था गोया कि, तो फिर 25,000 वो उसके अपने दूसरे मालिक शरीक को दे दे, इस तरह से वो आज़ाद हो जाएगा। और अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो जितना आज़ाद हुआ उतना आज़ाद है, जितना गुलाम है उतना बाकी रहेगा। तो एक दिन आज़ाद रहेगा, एक दिन गुलाम रहेगा। आइनी ने इस मसला में 14 मज़हब बयान किए हैं, लेकिन इमाम अहमद, इमाम शाफी और इसहाक ने इसी हदीस के मुआफिक हुक्म दिया है। और इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ऐसी सूरत में दूसरे शरीक को अख्तियार रहेगा, ख्वाह अपना हिस्सा भी आज़ाद कर दे, ख्वाह गुलाम से मेहनत मशक्क़त करा कर अपने हिस्सा के दाम वसूल करे। ख्वाह अगर आज़ाद करने वाला मालदार हो तो अपने हिस्से की कीमत उससे भर ले। पहली और दूसरी सूरत में गुलाम का तरका दोनों को मिलेगा और तीसरी सूरत में सिर्फ आज़ाद करने वाले को। बाब और हदीस में मुताबिकत जाहिर है कि गुलाम की ठीक ठीक कीमत लगाकर उसके जुमला मालिकों पर उसे तकसीम कर दिया जाए। हदीस नंबर 2492 मुत्तफक अलैह, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुश्तरक गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने माल से गुलाम को पूरी आज़ादी दिला दे। लेकिन अगर उसके पास इतना माल नहीं है तो इंसाफ के साथ गुलाम की कीमत लगाई जाए, फिर गुलाम से कहा जाए कि अपनी आज़ादी की कोशिश में वो बाकी हिस्सा की कीमत खुद कमाकर अदा करे, लेकिन गुलाम पर उसके लिए कोई दबाव न डाला जाए और उसे मशक्क़त में न किया जाए, यानी ऐसी तकलीफ ना दें जिसका वो तहम्मुल न कर सके। जब वो बाकी हिस्सों की कीमत अदा कर देगा तो आज़ाद हो जाएगा। इब्ने बत्ताल ने कहा, शुरका में तकसीम करते वक्त उनकी कते नज़ा के लिए कुरा डालना सुन्नत है। कते नज़ा यानी झगड़े को ख़त्म करने के लिए, और तमाम फुक़हा इसके कायल हैं। सिर्फ कूफा के बाज़ फुक़हा ने इससे इनकार किया है और कहा है कि कुराए असलाम की तरह है, कुरा असलाम की तरह है, जिसकी ममानियत कुरान में वारिद है। इमाम अबू हनीफा ने भी इसको जायज़ रखा है। दूसरी सही हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जाते वक्त अपनी बीवियों के लिए कुरा डालते, जिसका नाम निकलता उसको साथ ले जाते। आजकल तो कुरा इस कदर आम है
کہ سفر حج کے لیے بھی حاجیوں کے نام قرآن اندازی سے چھانٹے جاتے ہیں، اور بہت سے مسائل میں قرآن اندازی کے ذریعہ فیصلہ بھی لیا جاتا ہے۔ قرآن اندازی سے وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ مشترک ہوں اور برابر کا حق رکھتے ہوں، کسی کے لیے کوئی ترجیح نہ حاصل ہو، تو ایسی صورت میں قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام جہاں آئے گا وہ اس کو لے لے گا۔ باب هل يقرأ فی القسم والاستہام فی، تقسیم میں قرآن ڈال کر حصہ کرنا، یعنی تقسیم کوئی چیز بانٹنی ہے تو ایسی صورت میں کیا قرآن اندازی کریں گے۔ حدیث نمبر 2493، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا، جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بچ جائے گی۔ اس حدیث میں جہاز کشتی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کا ذکر کیا گیا۔ جہاز یعنی وہی کشتی، اسی سے مقصود باب ثابت ہوا ہے۔ یوں یہ حدیث بہت سے فوائد پر مشتمل ہے، خاص طور پر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کیونکہ ضروری ہے۔ اسی سوال پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ دنیا کی مثال ایک کشتی کی سی ہے، جس میں سوار ہونے والے افراد میں سے ایک فرد کی غلطی جو کشتی سے متعلق ہو، سارے افراد یہی کو لے کر ڈوب جائے گی۔ قرآن مجید میں یہی مضمون اس طرح سے بیان ہوا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال آیت نمبر 25۔ فتنہ سے بچنے کی کوشش کرو جو اگر وقوع میں آ گیا تو وہ خاص ظالموں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت سے بے گناہ بھی پس جائیں گے۔ جیسے حدیث حاضہ میں بطور مثال نیچے والوں کا ذکر کیا گیا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو کشتی کے نیچے سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ یہ کہ نیچے والا حصہ پانی سے بھر جائے گا اور نیچے والوں کے ساتھ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور سب طرف طرف کے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اے مسلمانوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک لمبی عبارت ہے علامہ قسطلانی کی، کہتے ہیں کہ حدیث کی باب سے مطابقت ظاہر ہے، اور اس سے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرنا بطور وجوب ثابت ہوا، جب عدم صبر کی صورت میں اس سے بھی کسی بڑی مصیبت کے آنے کا خطرہ ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نیچے والے کے لیے جائز نہیں کہ اوپر والے کے لیے کوئی ضرر کا کام کرے،
اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو اس کو اس کی درستگی واجب ہے، اور اوپر والے کو حق ہے کہ وہ ایسے ضرر کے کام سے اس کو روکے، اور سامان و اسباب متفرقہ کا قرآن اندازی سے تقسیم کرنا بھی یہ جائز ہے اور ثابت ہے۔ ابن بطال نے کہا علماء کا قرآن کے جواز پر اتفاق ہے سوائے اہل کوفہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اندازی ان تیروں کے مشابہ ہے جو کفار مکہ بطور فال نکالا کرتے تھے، جو پیچھے ابھی آیا ہے الازلام۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازلام سے منع کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کا یہ قیاس باطل ہے۔ مترجم یعنی مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ۔ باب الشرکۃ الیتیم و اہل المیراث، یتیم کا دوسرے وارثوں کے ساتھ شریک ہونا۔ یہاں کہتے ہیں کہ یتیم کے مال میں شرکت کرنا جائز نہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ ہاں اگر یتیم کے مفاد کے لیے کوئی مصلحت راجح ہو تو جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کھا رہے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2494، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروہ بن زبیر نے پوچھا اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں 2-2 3-3 4-4 ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا میرے بھانجے، یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی، محافظ، رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی ذات یا ماموں ذات بھائی، یعنی جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے، یعنی اس جیسی لڑکیوں کی جو مہر ہوتی ہے وہ نہیں دے رہا ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے۔ البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکے اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس جیسی لڑکی کی جو مہر ہے جو لوگ دیتے ہیں یہ بھی دے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، اگر ان کو نہیں دے رہے ہیں تو پھر دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ نے بتلایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں، آگے فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت ہے، یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو
उससे तुम नफरत करते हो, इसलिए जिस यतीम लड़की के माल और जमाल में तुमको रग़बत हो उससे भी निकाह न करो, मगर उस सूरत में जब इंसाफ के साथ उनका पूरा मेहर दे दो। बाबु शरीका फिल अर्दीना वगैरहा, जमीन मकान वगैरह में शिरकत। हदीस नंबर 2495। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुफा का हक ऐसे अमवाल में दिया था जिनकी तकसीम ना हुई हो, लेकिन जब उसकी हदबंदी हो जाए और रास्ते भी बदल दिए जाएं तो फिर शुफा का कोई हक बाकी नहीं रहेगा। कस्तलानी कहते हैं इससे ये मुराद है कि शुफा गैर मनकूला, इससे मुराद है शुफाए गैर मनकूला जायदाद। बास लोग मनकूला जायदाद के भी कायल हैं, लेकिन गैर मनकूला जायदाद ही में शुफा का हक है और वो भी शरीक के लिए। बाबुल इज़्क़तसम शुरकाउ अद्दूर वगैरहा फलैस लहुम रुजूउन वला शुफा। जब शरीक लोग घरों वगैरह को तकसीम करें तो अब उससे फिर नहीं सकते और न उनको शुफा का हक रहेगा। हदीस नंबर 2496। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस जायदाद में शुफा का हक दिया था जिसके शुरका में अभी तकसीम न हुई हो, लेकिन अगर हदबंदी हो जाए और रास्ते अलग हो जाएं, यानी बट गया, हदबंदी हो गई, रास्ते अलग हो गए, तो फिर शुफा का हक बाकी नहीं रहेगा। बाबुल इश्तिराक फी ज़हब वल फिद्दा व मा यकूनु फीहि सर्फ। सोने, चांदी और उन तमाम चीजों में शिरकत जिनमें बे सर्फ होती है। अबू सलमा मिनहाल से बे सर्फ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे एक शरीक ने कोई चीज सोने और चांदी की खरीदी, नकद पर भी और उधार पर भी। फिर हमारे यहाँ बरा इब्न आसिब आए तो हमने उनसे इसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे शरीक ज़ैद बिन अरकम ने भी ये बै की थी और हमने इसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया था जो नकद हो वो ले लो और जो उधार हो उसे छोड़ दो। यानी सोना है, चांदी है, तो सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, या अगर इसका एक्सचेंज होता है और मुबादला होता है तो मुबादले में कमी ज्यादती हो सकती है, यानी सोने और चांदी में, लेकिन नकदियत शर्त है। बाबु मुशारकती ज़िम्मी वल मुशरिकीन फी मुज़ारआ। मुसलमान का मुशरिकीन और ज़िम्मियों के साथ मिलकर खेती करना। बाप की हदीस से ज़िम्मी की शिरकत का जवाज खेती में निकलता है और जब खेती में शिरकत जायज़ हुई तो और चीज़ों में भी जायज़ होगी। इब्ने हजर कहते हैं इसके जवाज पर जुमहूर उलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी खैबर से मामला करने से दलील पकड़ी है और उनसे जिजिया लेने की मशरूयत पर भी। हालांकि उनके अमवाल का हाल मालूम है कि उनमें सूद, ब्याज वगैरह नाजायज़ आमदनी भी उनके यहाँ होती थी, फिर भी उनसे जिजिया में उनका माल हासिल करना जायज़ करार दिया गया। हदीस नंबर 2499। उबैदुल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जमीन यहूदियों को इस शर्त पर दे दी थी कि वो उसमें मेहनत करें और बोएं, जोतें,
پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ اسلام معاشرتی تمدنی امور میں مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسری غیر مسلم قوموں سے مل کر اپنے معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف کھیتی باڑی بلکہ جملہ دنیاوی امور سب اس اجازت میں شامل ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بہت سے دینی و دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ یہاں اگر تھوڑی سی تفصیل کی جائے تو مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ موجودہ دور میں سائنس بہت آگے جا چکی ہے اور ٹیکنالوجی اور ہندسہ اس میں لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، چاہے وہ چائنا ہو، روس ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو۔ خاص طور سے چائنا سب سے زیادہ آگے ہے، لیکن مسلمان اس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ باب قسمت الغنم والعدل فیہا، بکریوں کا انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا۔ حدیث نمبر 2500، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دی تھیں کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں بانٹ دیں اور تقسیم کر دیں۔ پھر 1 سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ عتوت سال بھر کا بکری کا بچہ، آپ نے عقبہ سے کہا کہ تم اس کی قربانی کر لو۔ باب الشرک فی الطعام وغیرہ، اناج وغیرہ میں شرکت کا بیان۔ منقول ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز چکائی، ادا کی، دوسرے نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا، تب اس نے مول لے لیا، خرید لیا۔ اس سے حضرت عمر نے یہ سمجھ لیا کہ وہ شریک ہے۔ حدیث نمبر 2501 2502، عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ایسے یہاں روایت ہے کہ عبداللہ بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئیں، یعنی انہی کو، عبداللہ بن ہشام کو، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اور اس کی دوسری سند سے ہے کہ زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن ہشام انہیں اپنے ساتھ بازار لے جاتے، وہاں وہ غلہ خریدتے، پھر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ان سے ملتے تو کہتے کہ ہمیں بھی اس اناج میں شریک کر لو، کیونکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ہشام انہیں بھی شریک کر لیتے، اور کبھی پورا 1 اونٹ، یعنی 1 اونٹ غلہ کے ساتھ نفع میں حاصل ہوتا اور اس کو گھر بھیج دیتے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی دوسرے آدمی سے کہے مجھے اپنے ساتھ شریک کر لے، اگر وہ خاموش ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ آدھے میں شریک ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، کبھی 1 اونٹ کو لادنے کے موافق اناج پیدا کرتے، یعنی وہاں ہے کہ 1 اونٹ پر اناج لاد دیتے اور گھر بھیج دیتے، یا یہ کہ 1 اونٹ کو لادنے کے موافق اناج کما لیتے۔ ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ ہم کو بھی اس اناج میں شریک کر لو۔ طعام سے کھانے کے غلہ جات، گندم، چاول وغیرہ مراد ہیں۔ شرکت میں ان کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں عبداللہ بن ہشام ایک صحابی کا ذکر ہے
جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دعا فرمائی تھی، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا تھا۔ ان کے دادا جب غلہ وغیرہ خریدنے بازار جاتے تو ان کو ساتھ لے لیتے تاکہ نبی اکرم کی دعاؤں کی برکت شامل حال رہے۔ بعض دفعہ راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر مل جاتے تو بھی درخواست کرتے کہ ہم کو بھی اس تجارت میں شریک کر لیجئے تاکہ دعائے نبوی کی برکتوں سے ہم بھی فائدہ حاصل کریں۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ سب بہت کچھ نفع کما کر واپس لوٹتے۔ اس پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں، ان کی لمبی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چھوٹے بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرنا سنت نبوی ہے، اور نابالغ بچے سے بیعت نہ لینا بھی ثابت ہوا، اور طلب معاش کے لیے بازار جانے کی مشروعیت ہے، اور برکت طلب کرنا بھی وہاں اور جہاں سے بھی حاصل ہو وہاں سے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی تردید بھی ہوئی جو رزق حلال کی کوشش کو مذموم جانتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ بیشتر صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو نبی اکرم کی خدمت اقدس میں لایا کرتے تھے تاکہ آپ دعائیں ان بچوں کے شامل حال ہوں، آپ ان کو دعائیں دیں۔ حضرت عبداللہ بن ہشام کے حق میں دعائے نبوی کی جو برکات حاصل ہوئیں، یہ سب نبی اکرم کی صداقت کی نشانیوں میں سے اہم نشانیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔